تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 48 and 49 دو آیت ہے. آیت نمبر 48 It was said, O Nuh, come down from the ship with peace from us and blessings on you and on the people who are with you and on some of their offspring. تو کہا گیا, it was said, قیلا وہ پیسیو وائس میں نا, کہ کہا گیا او نوح, کہ نوح علیہ السلام سے کہ اے نوح اپنی شپ اپنی کشتی پہ سے مطلب نیچے اترو وہاں سے اپنی کشتی سے, اور سلامتی ہو آپ کے اوپر ہماری طرف سے. ہماری طرف سے اللہ کہہ رہا ہے ہماری طرف سے سلامتی, تو اس کا مطلب اللہ کا وہ ایک طرح سے سلام ہے. اینڈ بلیسنگز آن یو, اور اللہ کا مطلب اس پہ بلیسنگز بھی مطلب ان کو دے رہا ہے اللہ, کہ ان کے لیے مطلب جو بھی مطلب برکات اور وہ سب, تو وہ بھی اللہ پاک نے بولا کہ بلیسنگز آن یو اینڈ آن دا پیپل ہو آر ود یو, یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ جو بھی بلیو کر رہا تھا اسی کو انہوں نے ساتھ لیے تھے نا, تو وہ سارے بلیورز تھے, تو ان کے اوپر بھی مطلب یہ سلام اور بلیسنگ ہو. اینڈ آن سم آف دیئر آف اسپرنگ, مگر ان کی اب اولادیں کی اولادیں سب پھر بدل جاتی ہیں اور پھر کچھ کا کچھ شرک کرنے لگتی ہے, کہیں اور کوئی پوجنے لگتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. تو مطلب یہ جو ہے ابھی کہا گیا کہ ان کی اولادیں بھی, لیکن but there will be other people to whom we shall grant their pleasures for a time. اور دوسرے لوگ اور بھی ہوں گے کہ جن کو ہم وقتی طور پہ دے دیں گے اس دنیا کی خوشیاں. But in the end, لیکن آخر میں a painful torment will reach them from us. یعنی کہ بہت ہی دردناک عذاب جو ہے وہ ان کو چھوئے گا یا ان کو ٹچ کرے گا یا ان تک پہنچے گا ہماری طرف سے, اللہ کہہ رہا ہے فرام اس. تو یہ جو اللہ نے یہاں پر سلامتی جو بولا نا, کہ سلامتی ہو آپ پر بھی اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ یاد رکھنا کہ تب سے لے کے رہتی دنیا تک ہم سب بھی اندر آتے, کہ جو بھی بلیورز ہیں اور جو تو وہ سب اس میں آتے ہیں جو اللہ کا جن کو سلام ملتا رہے گا, یعنی کہ اینڈ آف دس مطلب ورلڈ تک کا ملتا رہے گا جو بھی بلیورز ہیں. اور جو لوگ مطلب جو مشرکین یا مطلب کافرین یا ان میں سے جو ہیں, تو ان کے لیے رہتی دنیا تک ان کو بھی اللہ نے بول دیا پلیجر ملتا رہے گا, یعنی دنیا کی خوشیاں ان کو دے دے گا اللہ, لیکن اس کے بعد ان کے لیے وہ عذاب ہے. تو یہ سوچو نوح علیہ السلام سے جو یہ بات شروع ہوئی ہے, وہ اب پوری رہتی دنیا تک کا جتنے بلیورز ہیں اس کو یہ اللہ کا سلام ملے گا, اور جو نہیں ہیں, جو نہیں بلیو کر رہے, ان کے لیے تھوڑے دن کے مزے اور اس کے بعد عذاب. اللہ تو ہم کو ان میں سے ہی بنا جس پہ تیرا سلام آیا ہے. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 49. This is of the news of the unseen which we reveal unto you. یہ وہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. کیونکہ کیسے معلوم پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو بھی نوح علیہ السلام کی بات, اتنے ہزاروں سال پہلے کی بات کیسے معلوم پڑے گی؟ اللہ یہ جو بتا رہا ہے تبھی معلوم پڑ رہی ہے نا. سو بی پیشنٹ, اس لیے صبر کرو آپ. نیدر یہاں پہ ایک نیدر یو نور یور پیپل نیو اٹ بیفور دس. آپ بھی نہیں جانتے تھے اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے اس سے قبل. سو بی پیشنٹ, اس لیے صبر کرو. شیورلی دا گڈ اینڈ is for those who have taqwa. یقیناً اچھا انجام جو ہے وہ تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن میں تقوی ہے, یعنی اللہ سے جو ڈرتے رہتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف جائے. The command to descend from the ship with peace and blessings. حکم ہوا ہے کہ اب اترے شپ میں سے, اس آرک کے جہاز جو ہے اس میں سے, کشتی میں سے, اور سلامتی اور برکات کے ساتھ. اللہ the exalted tells, قیل یا نوح اہبط بسلام من سلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعوہم ثم یمسوہم منا عذاب علیم. It was said, کہا گیا تھا, مطلب
O Nuh, come down from the ship with peace from us and blessings on you and on the people who are with you. تو وہ اے نوح اب آپ کشتی سے نیچے اترے اور ہماری مطلب طرف سے آپ کو سلامتی اور برکتیں بھی اور وہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ ان پر بھی. اینڈ آن سم آف دیئر آف اسپرنگ, اور ان کے کچھ تھوڑے بہت ہوں گے اولادیں جو ہوں گی بلیورز. بٹ دیر ول بی ادر پیپل to whom we shall grant their pleasures for a time. اور دوسرے جو لوگ ہوں گے ان کو ہم وقتی طور پہ تھوڑی خوشیاں ضرور دے دیں گے دنیا کی. But in the end a painful torment will reach them from us. لیکن آخر میں ان کو بہت ہی دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا ہماری طرف سے. Allah the Exalted informs of what was said to Nuh alayhi salam when the ship anchored on Mount Judi, peace be upon him. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو خبریں دے رہا ہے یہ قرآن کے اندر کہ نوح علیہ السلام جو ہے جب ان کی کشتی جو ہے وہ آ کے تھمی رکی جودی پہاڑ پہ, تو سلام ان کے لیے یعنی سلامتی ہو ان پہ. پیس ور سینٹ اپون ہم اینڈ دا بلیورز ود ہم. تو وہ سلامتی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نوح علیہ السلام پر بھی اور ان کے ساتھ جو مومن لوگ تھے ان پر بھی. This salutation was also for every believer from his progeny until the day of resurrection. یعنی کہ جو بھی نوح علیہ السلام کی یعنی اولادوں کی اولاد ایسے چلتے چلتے جو قیامت کے دن تک کا جتنی بھی مطلب ان کی اولادوں کی اولاد اگر آتی چلی گئی وہ بلیور ہے, اگر وہ مومن ہے تو ان سب کے لیے بھی یہ سلام ہے. Muhammad bin Ka'b said, every male and female believer until the day of resurrection is included in this salutation of peace. تو یہ جو اللہ نے سلامتی جو سلامتی کے ساتھ تو اللہ کا اس میں سلام آ گیا نا پیس, تو وہ ہر مرد ہر عورت جو مومن ہے ان سب کے لیے ہے. قیامت کے دن تک جو بھی لوگ اس میں آئیں گے جو بھی انکلوڈ ہوں گے ان سب کے لیے اس میں یہ جو سلام جو ہے یہ وہ سب کے لیے ہے. سوچو اللہ کا سلام ہے, وہ بہت بڑی بات ہے. ویسے بھی وہ اللہ کا نام ہے اور جب سلام کرتے ہیں تو لوگ یا تو اکثر بولتے ہیں ہاں وعلیکم. یہ بہت غلط طریقہ ہے. باقاعدگی سے بولنا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام کی سوچو اتنی خاص اتنی زبردست بات ہے. Likewise, every male and female disbeliever until the day of resurrection is included in this promise of torment and pleasure. یعنی دیکھ لو کہ اللہ بولتا ہے کہ جو مرد اور عورت یعنی ڈس بلیور تھے, کافر یا مشرک جو بھی کافر, تو ان لوگوں کے لیے ہے قیامت کے دن تک یہ سب اس میں یعنی جن کو بولا گیا نا, تو جو بھی قیامت کے دن تک کا جتنے بھی کافر اور مشرکین آئیں گے نا وہ سب اس میں انکلوڈ ہوں گے کہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے کہ بہت ہی دردناک عذاب اور دنیا کی خوشیاں, یہ دونوں چیزیں ان کو ملے گی. محمد بن اشاق said when Allah wanted to stop the flood, he sent a wind upon the face of the earth that caused the water to be still. تو جب اللہ کو وہ سیلاب جو آیا تھا ڈیلیوج اس کو روکنا تھا, اب جب تھم جاؤ, تو اس نے بھیجا ایک ہوا جو زمین کی سطح کے اوپر سے وہ ہوا بہتی گئی اور اس نے پانی کو ایک دم روک دیا, سٹل کر دیا. Then the springs of the earth were closed off. اور پھر جو زمین سے پھوٹ پھوٹ کر جو اس کے چشمے جاری ہو رہے تھے ان کو بند کر دیا گیا. فرام دا گریٹ فلڈنگ یعنی کہ وہ جو بھی تو جو فلڈنگ اب جو تھی اسی سے ہو رہی تھی تو اس کو روک دیا گیا, اس کے چشمے جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. اینڈ دا پورنگ رین فرام دا اسکائی ہالٹیڈ, اور وہ جو خوب زور کی جو بارش ہوتی ہے وہ بارش آسمان سے ہو رہی تھی جس کو روک دیا گیا تھم جانے کے لیے, مطلب کہ تھم جاؤ بارش. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز وقیل یا ارد ابلعی ماں کی, اینڈ اٹ واز سیڈ او ارتھ swallow up your water.
تو کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی جو ہے وہ پورا جذب کر لے یا نگل لو. Thus the water began decreasing and subsiding until the ship settled on Mount Judy. اب وہ پانی جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا اور پھر وہ اتنا کم ہوا کہ پہاڑ کی جو پیکس ہوتی ہیں، چوٹیاں، وہ نظر آنے لگ گئی تھی. اور پھر وہ جو جودی کا پہاڑ ہے اس کے اوپر وہ جہاز آ کے سیٹل ہو گیا. دا پیپل آف تورات، یعنی جو تورا کے لوگ ہیں، یہودی، دا جوز، کلیم دیٹ، ان لوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ دس اکر ڈیورنگ دا 7th month آف دا ایئر. اب یہ تورات کی بات ہے اور جوز کی بات ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کتنی رائٹ ہے کتنی رانگ ہے یا کسی مطلب لوگوں کی لکھی ہوئی، تو اسی لیے اس کو ہم ضرور پڑھیں گے. تفسیر ابن کثیر میں دی گئی ہے تو وہ بہت ساری یعنی مطلب اسٹڈی کر کے ہی آئی ہے. دس اکر ڈیورنگ دا 7th month آف دا ایئر، یعنی سال کا جو 7واں مہینہ ہے، یہ چیز تبھی ہوئی، یعنی کہ یہ جو مطلب سیلاب کا آنا. اینڈ اٹ لاسٹڈ فار 17 nights، اور 17 راتوں تک کا وہ چلتی ہی رہی. دین آن دا فرسٹ ڈے آف دا 10th month، تو جب 10واں مہینہ آیا اس کا پہلا دن جو تھا اس میں یعنی کہ نوح علیہ السلام، ہی saw the mountain tops، تو انہوں نے دیکھے کہ ارے پہاڑوں کی جو ٹاپس ہے یعنی چوٹیاں دکھائی دے رہی ہے، تو پانی اترتا جا رہا ہے نا. دین آفٹر 40 more days، پھر اس کے بعد اور 40 دن کے بعد نوح علیہ السلام اوپن دا اسمال ونڈو ان دا روف آف دا شپ. تو جو چھت کے اوپر ایک چھوٹی ونڈو تھی اس کو انہوں نے کھولا نوح علیہ السلام نے، اور وہ 40 دن کے بعد، یعنی یہ جیسے جیسے ایک ایک چیز کی بات بولی جا رہی ہے تو وہ اب 40 دن کے بعد کی بات ہے کہ جو ونڈو چھوٹی سی روف پہ تھی اس کو انہوں نے کھولا. اینڈ ہی سینٹ اے ریون آؤٹ ٹو سی واٹ دا واٹر ہیڈ ڈن. تو انہوں نے وہ ایک کوے کو مطلب جیسے باہر بھیجا وہاں سے تاکہ دیکھے کہ پانی اس سے کیا کیا ہوا ہے، پانی نے کیا کیا کیا. However, the raven did not return to him. تو وہ کوا جو تھا وہ واپس نہیں آیا. Then he sent a pigeon out, but it returned to him without finding any place to land to put its 2 feet down. تو وہ جو کبوتر، جس کو کبوتر کو اڑائے، تو وہ کبوتر جو واپس آ گیا کیونکہ اس کو کہیں بھی زمین نہیں ملی جہاں کہ وہ اپنے 2 پیر رکھ سکے، یعنی پانی ہی پانی تھا نا. He extended his hand out of the ship. تو نوح علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس سے باہر نکالے ہاتھ، تو the pigeon grabbed his hand so that Nuh علیہ السلام could pull it back into the ship. تو اس نے وہ ان کا ہاتھ کے اوپر مطلب ایک دم پکڑ لیا، اس نے گریب کر لیا اور انہوں نے اس شپ میں اس کو واپس لے لیے. Then after 7 more days passed, he sent the pigeon out again to investigate for him. تو اب 7 دن اور بیتے تو جب انہوں نے پھر سے پیجن کو، کبوتر کو بھیجے تاکہ وہ دیکھے کہ کیا ہے. The pigeon returned in the evening with a leaf from an olive tree in its mouth. تو پیجن جو ہے، کبوتر جو ہے، وہ شام کے وقت واپس لوٹا، اس کی چونچ میں زیتون کا جو جھاڑ ہے اس کا ایک پتا تھا. From this, Nuh علیہ السلام knew that the water had decreased from the face of the earth. اس بات سے ان کو پتا چلا کہ اب پانی جو ہے اس زمین کی سطح سے مطلب ایک دم اور نیچے ہو گیا ہے. He remained in the ship for 7 more days. اب سوچو اور 7 دن ان لوگ رہے اس میں جہاز کے اندر. Before he sent the pigeon out again. 7 دن کے بعد انہوں نے پھر سے کبوتر کو بھیجا. This time the pigeon did not return to him. تو ابھی کبوتر جو ہے وہ واپس نہیں آیا. So he knew that the earth had appeared. کہ زمین جو ہے وہ ابھر کے اب دکھائی دے رہی ہے، یعنی زمین جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، یعنی پانی جو ہے وہ پورا جذب ہو گیا. Thus a year was completed. سوچو اب 1 سال پورا ہوا from the time that Allah sent the flood. تو جب سے فلڈ اللہ نے بھیجا تھا تب سے لے کے ابھی تک یہ جو پیجن کو بھیجے until the time of Nuh علیہ السلام sending the pigeon، 1 سال پورا کمپلیٹ ہوا. The first day of the first month of the second year. تو جب دوسرا سال جو شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا مہینہ اور پہلا دن. Began when the face of the earth appeared.
کہ زمین جو ہے وہ دکھائی دینے لگی. اینڈ لینڈ بیکیم ویزیبل, اور زمینیں جو ہے وہ مطلب صاف دکھائی دینے لگ گئی. دس از when نوح علیہ السلام uncovered the opening of the ship. تو جو شپ کی اوپننگ جو تھی جس کو انہوں نے بند کر دیے تھے, کیونکہ وہ تو پوری ایک بند شپ تھی نا, اب اس کو انہوں نے کھولے. ڈیورنگ دا سیکنڈ منتھ آف دا سیکنڈ ایئر, یعنی کہ اب یہ دوسرا مطلب ہے سال, اس کا بھی 1 مہینہ بیت گیا, اب یہ دوسرا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے بھی آفٹر 26 نائٹس, یعنی 26 راتوں کے بعد اب نوح علیہ السلام کو یہ وحی آئی. قیل یا نوح اہبط بسلام منا. It was said, O Nuh, come down from the ship with peace from us. تو کہا گیا, اے نوح اپنے جہاز سے نیچے اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ. تو یہ سوچو کتنا ٹائم بیتا, بہت سارا ٹائم. The explanation of these stories is a proof of the revelation of Allah to His messenger. تو یہ جو قصے سٹوریز جو بیان کی جا رہی ہے, یہ ثبوت ہے کہ جو وحی ہے, ریویلیشن جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ان کے رسول کے لیے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ ثبوت ہے. اللہ کہتا ہے تل کا, دس از آف دا نیوز, یہ خبریں ہیں. Allah says to his prophet concerning these stories and their like. اللہ اپنے رسول سے یہ قصے جو ہے اس کے تعلق سے بتا رہا ہے, اور اس کی طرح یعنی کہ اور کیا کچھ ہے وہ بھی, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیادہ افسوس اور غم نہ کرے, اور انہیں سمجھ آ جائے کہ بھئی نوح علیہ السلام نے کتنا سہا. من انباء الغیب, آف دا نیوز آف دا انسین. یہ خبریں ہیں جو غیب کی ہے. فرام دا انفارمیشن آف دا انسین آف دا پاسٹ, یعنی یہ پچھلی یعنی کہ پاسٹ کی باتیں ہیں, ماضی کی, مگر غیب کی. اللہ ریویلڈ اٹ ٹو یو دا پروفٹ, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو اللہ نے وحی کیا, ان کو وحی کیا. تو آج ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو بھی وہ مل رہی نا, وہی وحی ہم بھی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا اللہ نے, in the way that it occurred as if he witnessed it himself. تو جس طرح سے جو بھی معاملات ہوتے جا رہے تھے, جیسا وہ سیلاب آیا پھر وہ رکا تھما, تو سب چیز کو اس طرح بتایا گیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا, اس کا مشاہدہ کیا. نوحیہا الیکا which we reveal unto you, جو ہم نے وحی کی آپ کو. This means we teach it to you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as revelation from us to you. ہم یہ تمہیں سکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم as, اور جو یہ ریویلیشن جو ہے یعنی کہ یہ وحی یہ ہماری طرف سے ہے تمہیں. ما کنت تعلموها انت ولا قومك من قبل هذا, neither you nor your people knew it before this. تو آپ اور آپ کے لوگ کوئی بھی نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. This means that neither you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nor any one of your people. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بھی لوگ ہیں وہ سب have any knowledge of this. ان کے کسی کو بھی اس کا کوئی بھی علم نہیں تھا. This is so that no one who rejects you can say that you learned it from him. تو جو لوگوں نے بھی آپ کو رد کیا, ریجیکٹ کیا, تو وہ کہیں مطلب یہ نہ کہہ سکے کہ ریجیکٹس یو کین سے, یعنی وہ لوگ کہیں یہ نہ بولے کہ دیٹ یو لرنڈ اٹ فرام ہم, کہ مطلب آپ نے مطلب اس سے سیکھا کسی اور سے, مطلب رادر اٹ واز اللہ ہو انفارمڈ یو. تو وہ کسی سے آپ نے نہیں سیکھا, یہ اللہ ہے جس نے آپ کو یہ خبریں دی ہے, اور یہ who informed you of it in conformity with the true situation of the story. تو یہ جو برابر جس طرح سے حالات کے مطابق جو ہوا تھا وہ تمام چیزیں اللہ نے ان کو بتائی جو حقیقت میں ہوا تھا. Just as the books of the prophets
who were before you testify to. تو جیسے کہ پہلے جو بھی رسول اور نبی آئے ان کی جو کتابیں تھی جو آپ سے پہلے آئے، تو وہ تاکہ تم جو ہے اس کو یعنی اس کو یعنی ٹیسٹیفائی کرو، یعنی وہ چیز جو ہے وہ ثبوت کی طرح ہے آپ کے لیے، تو وہ اب آپ اس کو یہ چیز کو ٹیسٹیفائی کرو. Therefore you should be patient. تو اب آپ کو بہت صبر کرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ اسی لیے ان کو بتا رہا ہے تاکہ وہ صبر اور کریں. with the rejection of your people، جو بھی آپ کے لوگ جو ہے آپ کو رد کر رہے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، and they are harming you، اور وہ لوگ ہارم بھی کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کو مطلب اذیت دے رہے ہیں. for verily we shall help you and surround you with our aid، اور یقیناً ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم چاروں طرف سے آپ کو مدد پہنچائیں گے. then we will make the good end for you and those who follow you in this life and the hereafter، اور پھر ہم ان لوگوں کی زندگی کا جو انجام ہے وہ بہترین کر دیں گے، وہ لوگ جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان لوگوں کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. This is what we did with the messengers when we helped them against their enemies. ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہمارے رسولوں کے ساتھ، تاکہ یعنی جیسے کہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں ان کے دشمنوں کے خلاف. پھر ہے نیکسٹ ہے سورہ نمبر 40 جس کا نام غافر بھی ہے مومن بھی ہے، اور اس کی آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، verily we will indeed make victorious our messengers and those who believe، یقیناً ہم ہمارے رسولوں کو مطلب کامیابی دیں گے، وکٹری دیں گے، یعنی کہ ان کو فتح ملے گی، اور جو بھی ان کے مطلب ساتھ میں جو بلیو کر رہے ہیں ایمان لانے والے وہ لوگ بھی. اللہ also said in سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 171 and 172، دو آیت ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، and verily our word has gone forth of old for our servants، یعنی ہمارے the messengers، تو ہمارے وہ بندے جو ہمارے رسول ان کے لیے ہمارا پہلے ہی ایک کلمہ جو ہے وہ آگے جا چکا ہے، that they verily would be made triumphant، کہ ان کو یقیناً مطلب اللہ ان کو جتائے گا، مینس ان کو کامیاب کرے گا. Then Allah says فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، so be patient، surely the good end is for those who have taqwa، تو یقیناً جن میں تقوی ہے انہی کا انجام بہت اچھا ہے، انہی کا انجام بہت اچھا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.